بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پاکستان نے ایک مرتبہ پھر 128 ارکان پر مشتمل انٹر پارلیمانی یونین میں مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ اٹھاتے ہوئے زور دیا ہے کہ عالمی برادری مظلوم کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ ناظرین کرام، سربیا کے دارالحکومت بلغراد میں آئی پی یو کے 141ویں جنرل اسمبلی کے اجلاس کی سائیڈ لائن میں پاکستانی پارلیمنٹرین وفد نے آئی پی یو کے صدر اور جنرل سیکرٹری سے ملاقات کی اور انہیں بھارت کے زیر تسلط کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق آگاہ کیا۔ پاکستانی وفد نے آئی پی یو کے عہدیداران کو بتایا کہ وادی میں گزشتہ 3 ماہ سے کرفیو نافذ ہے اور مواصلات کا نظام مکمل طور پر معطل ہے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے مطابق پاکستانی وفد نے آئی پی یو کو مقبوضہ کشمیر میں فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجنے کا مطالبہ کیا۔ پاکستانی وفد کی قیادت کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رکن اسمبلی سید فخر امام نے کی اور وفد میں سینیٹر شیری رحمان، ملک احسان اللہ اور شازیہ مری تھیں۔ سید فخر امام نے عالمی پارلیمنٹرین باڈی کو کہا کہ وہ بھارت کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کرنے میں زور دے اور مقبوضہ کشمیر میں غیر انسانی سلوک کا رویہ ترک کرے۔ انہوں نے مقبوضہ کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل قرار دیتے ہوئے وادی میں بھارت کے غیر انسانی سلوک کی شدید مذمت کی۔ سید فخر امام نے بتایا کہ ہزاروں نوجوان لڑکوں کو اغوا کیا گیا۔ انہوں نے عالمی ادارہ برائے انسانی حقوق اقوام متحدہ کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں کمیشن تشکیل دینے کے اعلان کا خیر مقدم کیا اور مذمت کی کہ بھارت نے عالمی مبصرین کے مشن کو وادی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ ناظرین کرام، سید فخر امام نے بتایا کہ 1989 کے بعد سے اب تک بھارت کی مسلط کردہ فورسز نے کم از کم 1 لاکھ کشمیریوں کو شہید کر دیا، جس میں 7130 افراد وہ تھے جو دوران حراست دم توڑ گئے۔ اس موقع پر سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ آئی پی یو اپنے وسائل بروئے کار لا کر بھارت کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کرے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت وادی میں مظالم چھپانے کے لیے عالمی مبصرین اور انفرادی شخص کو جانے سے روک رہا ہے۔ آئی پی یو کی صدر نے پاک بھارت سرحدوں کو دنیا کی خطرناک سرحدی پٹی قرار دیتے ہوئے کہا کہ خطے میں امن کی ضرورت ہے اور وہ دسمبر میں دورہ کریں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ سازگار ماحول میں پاک بھارت مذاکرات کے لیے کوششیں کریں گے۔ اس ضمن میں آئی پی یو کے سیکرٹری جنرل نے دونوں ممالک کی آمدگی پر ثالث کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی۔ ناظرین کرام، دوسری جانب مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر میں بھارتی پولیس نے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ کی بہن اور بیٹی سمیت کم از کم 12 خواتین کو بھارت مخالف احتجاج پر گرفتار کر لیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسیوں کی رپورٹ کے مطابق سری نگر کے مرکزی پارک میں خواتین نے پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے جن میں درج تھا کہ بنیادی حقوق کا احترام کریں اور جموں اینڈ کشمیر کی حیثیت کو کیوں کم کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے انہیں شہر کے کاروباری علاقے لال چوک کی طرف مارچ کرنے کی کوشش پر قریبی تھانے میں روک لیا۔ ناظرین کرام، خیال رہے کہ بھارتی حکومت نے 2 ماہ تک مکمل بلیک آؤٹ کے بعد گزشتہ روز پوسٹ پیڈ موبائل فون سروس بحال کر دی تھی، جبکہ انٹرنیٹ اور پری پیڈ سروس تاحال معطل ہے۔ بھارت نے جیسے ہی پابندیوں میں کچھ نرمی کی، کشمیریوں کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا ہے اور خواتین کی جانب سے بھی بھارت مخالف مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ ناظرین کرام، بھارتی چینل این ڈی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق فاروق عبداللہ کی بہن سریہ عبداللہ اور بیٹی صوفیہ عبداللہ خان کے علاوہ مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کے سابق چیف جسٹس بشیر احمد خان کی اہلیہ حوا بشیر خان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سری نگر میں گرفتار ہونے والی دیگر خواتین میں انسانی حقوق کے معروف رضاکاروں اور تعلیم کے شعبے سے وابستہ خواتین شامل ہیں۔ مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ 81 سالہ فاروق عبداللہ کو 5 اگست کو مقبوضہ وادی میں کرفیو کے نفاذ کے دوران نظر بند کر دیا گیا تھا، جبکہ ان کے بیٹے عمر عبداللہ کو باقاعدہ طور پر گرفتار کر لیا گیا تھا۔ بعد ازاں بھارت پولیس نے فاروق عبداللہ کو 16 ستمبر کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت باقاعدہ گرفتار کر لیا تھا اور ان کے گھر کو سب جیل قرار دیا تھا۔ عمر عبداللہ تاحال اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں زیر حراست ہیں
بھارت نے مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی اور دیگر معروف سیاسی رہنماؤں کو بھی گرفتار کیا تھا۔ حریت کانفرنس کے رہنماؤں سید علی گیلانی، میر وائز، عمر فاروق سمیت دیگر حریت رہنما بھی تاحال گرفتار ہیں، جن کی گرفتاری کو 2 ماہ سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، جبکہ یاسین ملک طویل عرصے سے بھارت کے توہاڑ جیل میں قید ہیں۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر میں 5 اگست سے 4000 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جس میں 144 کم عمر لڑکے بھی شامل ہیں، اور متعدد افراد کو متنازعہ قانون کے تحت زیر حراست رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھارتی سیکیورٹی فورسز فائرنگ کے واقعات میں متعدد کشمیریوں کو شہید کر چکی ہے، اور پولیس نے ہتھیاروں کی برآمدگی کا بھی دعویٰ کیا ہے۔